لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ اللہ جل جلالہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ میرے اللہ نے ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو ہمارے لیے اللہ تعالی نے اسوہ حسنہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اسوہ حسنہ۔ اسوہ حسنہ یعنی ہر کام کے اندر، ہر عمل کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مثال بنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم نمونہ بنائیں گے تو ہمارے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی ہے۔ میرا اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھائی جو ہوتا ہے ہونے دیں، یہاں کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ادھر میں بیٹھا ہوں، جو بھی ہوگا پہلے مجھے ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ، آپ میری طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں احکامات حکم دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی پیش فرمائی۔ اگر میرا اللہ ہمیں حکم دیتا کہ میں نے جو احکامات اتارے ہیں ان کو پورا کرو، جو میں نے کہہ دیا اس کو تسلیم کرو، اگر نہیں تسلیم کرو گے تو سن لو کل سے تمہاری آنکھ دیکھنا چھوڑ دے گی، اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو کل سے تمہارے کان سننا چھوڑ دیں گے، اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو کل سے تمہاری آنکھ جو ہے وہ دیکھنا چھوڑ دے گی۔ اللہ جل جلالہ نے احکامات اتارنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں مثال پیش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر جس نے عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق جس نے اپنی زندگی بنائی، میرے اللہ نے اس کی زندگی کو بھی ایک مثال کے طور پہ پیش فرما دیا۔ صحابہ کرام کی ذات وہ ذات ہے، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اس عظیم منصب سے نوازا کہ صحابہ کرام کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کامیاب ترین تابعدار جماعت ہے۔ اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نمونہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کو خوبصورت بنایا۔ جب انہوں نے اپنی زندگی کو خوبصورت بنایا تو پھر میرے اللہ نے ان کو کس عظیم اعزاز سے نوازا، جہاں میرے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ نمونہ مثال کے طور پہ پیش فرمایا۔ وہیں میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے، نقش قدم پر چلنے کی برکت سے صحابہ کرام کو بھی ایک مثال کے طور پہ پیش فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تابعداری نہیں کی بلکہ تابعداری کرنے کا حق ادا کر دیا۔ حق کس طرح ادا کیا؟ میرے اللہ نے خود فرما دیا جنہوں نے میرے حبیب کی تابعداری کی، دیکھ لو میں نے قرآن بنا کر اتار دیا، اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے پھر تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، میرے اللہ نے خود قرآن کے اندر ان کے دل کی، ایمان کی، پختگی کی، تقوی کی میرے اللہ نے خود گواہی دی۔ میرے اللہ نے فرمایا میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کے اندر پرہیزگاری پائی، میں نے ان کے دلوں کے اندر تقوی پایا، میں نے ان کی زندگی کو بابرکت اور نیک پایا۔ میرے اللہ نے فرمایا جنہوں نے میرے نبی کی
تابعداری کی، ان کے بارے میں میرا یہ اعلان ہے کہ یہ سب کے سب اولئک هم المفلحون ہیں، یہ سب کے سب اولئک هم المتقون ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے میرے حبیب کی تابعداری کی نا۔ دیکھو دنیا میں ایک اصول ہے، جو جس کے پیچھے چلتا ہے اگر وہ عظیم انسان ہو تو لوگ جس عظیم انسان کی تعریف کرتے ہیں اس کے پیچھے چلنے والوں کو بھی لوگ اچھا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر اعزازات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اعلان فرما دیا اولئک هم الراشدون، آخر میں واضح اعلان فرما دیا کہ ایک فرد بھی میرے نبی کی جماعت کا میرے حکم سے، میرے اعلان سے، میری دی ہوئی جنت کی بشارت سے، میرے دی ہوئی جنت کی بشارت سے محروم نہ رہ جائے۔ کہ بعد میں آنے والے جو ہے نا، آج آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک شخص ہے انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے، وہ پتہ کیا کہتا ہے کہ جس قرآن پاک کی جس آیت کے اندر بھی صحابہ کرام کے لیے اولئک ہم کے الفاظ ہیں، اس ہم سے مراد چند صحابہ کرام ہیں، تمام صحابہ کرام نہیں ہیں۔ تو اس کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ تو نے قرآن کی صرف ہم ضمیر کو پڑھا کیونکہ تو عالم نہیں ہے، تو نے قرآن کی ایک ہی ضمیر کو دیکھا کیونکہ تیرے پاس علم نہیں ہے، تو نے مدرسے کا رخ نہ کیا، تجھے علم پڑھتے ہوئے ادب نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر اترنے والے احکامات کے قوانین کیا ہیں، احکامات کے قوانین اسلام کے اندر آنے والے کیا ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی اخیر عمر میں حدیث لینے کے لیے سفر کر رہے ہیں تو اس وقت ان کی آنکھیں بالکل نابینا ہو چکی ہوتی ہیں، یہ دیکھنے سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب یہ راستے کے اندر جا رہے ہیں، جاتے ہوئے انہوں نے ایک جگہ پر اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے اپنا سر نیچے کیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ نے اپنا سر نیچے کیوں کیا؟ حالانکہ اوپر تو کوئی چیز سر کے ساتھ نہیں لگ رہی، آپ نے کسی اور وجہ سے کیا یا آپ نے اپنی عادت کے موافق کیا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سارا قافلہ اسی جگہ پر رک جائے، کیوں؟ ہم حدیث لینے کے لیے جا رہے ہیں اور میرا حافظہ، میری یادداشت، میرا ذہن اتنی طاقت رکھتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کروں۔ اگر مجھے یہ بات بھول چکی کہ اس جگہ سے گزرتے ہوئے، راستے کے اندر سفر کرتے ہوئے پہلے جہاں میں جو گزرا تھا تو میرے اس راستے کے اندر سر کے ساتھ لگنے والا ایک درخت تھا، ایک ٹہنی جو تھی وہ سر کے ساتھ ٹچ ہوتی تھی، سر کو اتنا چھوتی تھی کہ بندے کو نیچے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ لہٰذا اگر یہاں پر درخت نہیں تو میرا حافظہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر درخت تھا۔ اگر میرا حافظہ اتنا کمزور ہو گیا کہ میں بھول چکا ہوں یہاں پر درخت تھا جو ہمارے راستے کے اندر رکاوٹ ہے، تو لہٰذا میرا حافظہ اب قائم نہیں ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد نہیں کر سکتا، میں آپ صلی اللہ علیہ حدیث کو بیان نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم سب واپس چلتے ہیں، ہم نے حدیث لینے کے لیے نہیں جانا۔ ایک بات کے بھولنے پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم محدث کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اگر یہ بات بھول گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کا، یاد کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ جس نے مدرسے کا منہ نہ دیکھا وہ اپنے آپ کو آج مجتہد کہتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہاں کے لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہاں پر درخت تھا، لیکن ابھی چند ماہ پہلے علاقے والوں نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے معلوم ہونے کے بعد پھر اپنی حدیث لینے کے لیے سفر شروع کرتے ہیں۔ اتنے سخت قوانین کے ساتھ ہم تک علم پہنچا اور آج کا شخص کہتا ہے کہ میں اگر کتاب اٹھا لوں، بخاری شریف اٹھا لی، ابھی ہوش سنبھالا نہیں ہے، بخاری شریف اٹھا لی ہے، قرآن آتا نہیں ہے، بخاری شریف اٹھا لی ہے، قاعدہ پڑھا نہیں ہے، بخاری شریف اٹھا لی، نہ پتا بخاری شریف کے اوپر جو کسی
زبر آئی ہے، زیر آئی ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ ساری تفصیلی باتیں ہیں۔ محدثین کی محنت اسماء الرجال کا ایک ایسا موضوع ہے جس کے اندر بڑے بڑے علماء بھی ابھی تک پوری سرچ نہیں کر سکے۔ ایک شخص ایک حدیث لینے کے لیے ایک شخص کی زندگی کا مکمل معلوم ہونا لازمی ہے۔ کسی بھی محدث نے کوئی ایک حدیث بیان نہیں کی، کم از کم اگر دعویٰ کروں تو 10 کروڑ کے قریب روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ کوئی ایک بھی روایت ایسے شخص سے مروی نہیں ہے، کسی بھی محدث نے کوئی ایک بھی روایت ایسی کسی ایک شخص سے بھی نہیں لی جس کا یہ پتہ نہ ہو کہ وہ پیدا کہاں ہوا، اس نے زندگی کہاں گزاری، اس نے تعلیم کہاں حاصل کی، وہ فوت کب ہوا، اس کا خاندان کیسا تھا، اس کا مذہب کیسا تھا، اس کا ایمان کیسا تھا، اس کا عقیدہ کیسا تھا۔ یہ ساری چیزیں معلوم ہونے کے بعد ایک ٹکڑا انما الاعمال بالنیات کا سینکڑوں محدثین نے ایک راوی سے لیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بیان کر دینا یہ عام بات ہے۔ یہی انجینئر محمد علی مرزا جو ہے یہ اپنی جہالت بیان کرتے ہوئے ایک بیان کے اندر کہتا ہے، حالانکہ حدیث کے اندر وہ الفاظ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے نا یہ جاہلانہ گفتگو کرتے ہوئے پتہ کیا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام جگہ رہے۔ اچھا اس کا میں ایک وہ ہے مزاج، اس کا مزاج یہ اختلافی روایات دیتا ہے۔ جس بخاری شریف سے یہ روایت دیتا ہے کہ صحابہ کرام آپس کے اندر کسی بات پر بحث کر رہے تھے، اسی بخاری شریف سے یہ روایت نہیں دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری باتوں کو یہ بخاری شریف سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، کہتا ہے کہ ایک روایت کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپس میں دو صحابہ کرام گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اوے خالد تو ایک ہی کر رہے ہیں، تو میرے صحابہ کرام ہو۔ یہ انداز میرے نبی کا ہو سکتا ہے؟ تو میرے نبی کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کئی سکھوں نے، کئی یہودیوں نے کلمہ پڑھا، ان کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ جس نبی کا امتی ایسا ہے وہ نبی کیسا ہوگا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی عام چیز ہے؟ صحابہ کرام کو جو اللہ نے اعزاز دے دیا وہ ایسے تھوڑی مل گیا۔ اس وقت کو قرآن نظر نہیں آتا اور حدیث سے اختلافات کی روایات لے کر جہالت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے، اپیل ہے، منت ہے، التماس ہے کہ کسی بھی شخص کی سوشل میڈیا پر بات سننے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ شخص کون ہے، کہاں رہتا ہے، کب پیدا ہوا، کب اس نے تعلیم حاصل کی، کس مدرسے کی طرف سے، کس ادارے کی طرف سے یہ یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا واٹس ایپ پر ہمیں یہ تعلیم اسلام پیش کر رہا ہے۔ مجبور ہو کر ہمارے علماء نے سوشل میڈیا کا ان جاہلوں کی وجہ سے استعمال کیا۔ اس جہالت کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ایک دین کی بات آپ کسی بھی یوٹیوب پر یا فیس بک پر سرچ کر لیں، ایک بات یا دو باتیں آپ کے اپنے علماء کی آئیں گی۔ سینکڑوں جاہل لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر مسلمانوں کو پست کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جہالت پھیلا رہے ہیں کہ مسلمان اتنے منتشر ہو جائیں، آپس کے اندر ان کے اختلافات بڑھ جائیں، یہ اپنے مذہب کو جھوٹا مذہب تسلیم کریں اور یورپ جو ہے وہ غالب آ جائے۔ یورپ کے اعلیٰ کار بننے والے لوگوں میں یہی مرزا غلام قادیانی تھا، انہیں یورپ کے اعلیٰ کار بننے والوں میں جو اکثر لوگ ایران سے آئے ہوئے تھے۔ مرزا جو غلام قادیانی کی طرح یہی ایک بدبخت ہے مرزا محمد علی جیلوی جو اپنے آپ کو ایک مجتہد کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں کسی مولوی کو نہیں مانتا، کسی پیر کو نہیں مانتا، کسی عالم کو نہیں مانتا، بس میں مانتا ہوں اپنی مرضی کی کتاب کو، جس کتاب سے میں جو چاہوں علم بیان کروں۔ علماء نے اس کو مناظرے کا چیلنج دیا، علماء نے اس کو بارہا دفعہ دعوت دی، نہ یہ آتا ہے۔ اگر کوئی اس سے ملنے جاتا ہے اس کی تلاشی لیتا ہے کہ اس کی جیب میں کوئی ریکارڈنگ تو نہیں ہے، یہ میرے ساتھ بات کرنے آیا ہے، کہیں اس نے کوئی
کیمرہ تو نہیں لگایا ہوا، یہ ساری چیزیں اس بندے کے جہالت پھیلانے کے طریقہ کار ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس طرح کی جہالت کے اندر آنے سے پہلے اپنے علماء کو ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کو یہ منصب دیا نا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری کی۔ آج کے جاہلوں کی طرح انہوں نے باتیں نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر ہم عمل کریں گے ہمارے لیے بھی اعزازات ہیں، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارے لیے ناکامیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی احکامات دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں گے تو میدان محشر ہوگا، ہم میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، ہمارا نامہ اعمال شروع ہونے لگے گا۔ جو نیک لوگ ہوں گے نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجیں گے، فرشتے آ کر دعا پڑھیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، تیرے رب کی طرف سے تیرے اوپر سلام ہے۔ اور یاد رکھو، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہ کی ان کے لیے بھی اعلان ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اظہار فرمایا کہ جو لوگ میرے ساتھ بغاوت کرتے ہوں گے، میرے نبی کی محبت کے ساتھ بغاوت کرتے ہوں گے، میرے نبی کی جماعت کے ساتھ بغاوت کرتے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے اعلان ہے، میں میدان محشر میں اعلان کر دوں گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان ظالموں کو، جاہلوں کو ایک طرف کر دو، جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے سلام ہے۔ وہاں بھاگنا کسی کام نہیں آئے گا، وہاں بندے کا بھاگنا بالکل ناممکن ہے۔ کیوں؟ وہاں تو میرا اللہ فرما رہے ہیں الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، وہاں تو تیرا منہ بول کر بتائے گا تو نے دنیا کے اندر کیا کیا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تیرے ہاتھ بول کر بتائیں گے تو نے دنیا کے اندر کیا کیا۔ جو شخص کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، جو ناکام ہوگا اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ سب کو سب کا نامہ اعمال ملے گا۔ میرے اللہ نے 15ویں پارے کے اندر اس چیز کا اظہار فرمایا، اقرا کتاب، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے پڑھ لے تیرا کھاتا تجھے مل گیا، لے پڑھ لے تیرا حساب کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا پورا حساب کتاب تجھے آج کے دن ہم نے دے دیا۔ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ لوگوں کو دکھائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، اور لوگوں پڑھو اللہ نے مجھے کون سا نامہ اعمال دے دیا، اللہ نے میری کامیابی کا سرٹیفکیٹ مجھے دے دیا۔ جو شخص نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں فی جنت عالیہ، جنت کے اندر بلند مقام ہے، قطوفها دانیہ، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو موجے اڑاؤ۔ جو اللہ کے حکم کا انکار کرے گا اس کے لیے بھی اللہ نے اظہار فرمایا۔ میرے اللہ نے سورۃ الحاقہ میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں مل گیا وہ پتہ کیا کہے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، یا اللہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال ملتا ہی نہ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کتاب کیا ہے۔ وہ بندہ یہ نیچے مگوئیاں کر رہا ہوگا، میرا اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، پکڑو ان کو ڈالو جہنم میں، یہ میرے ساتھ بغاوت کرتے تھے، یہ میرے مقابلے میں آتے تھے، میں نے ان کو بتایا نہیں تھا الملک للہ، ہر جگہ بادشاہی میری ہے۔ آج بھی میں اعلان کر رہا ہوں للہ الواحد القہار۔ اچھا پھر مجھے یہ بتائیں لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے میری ہر جگہ بادشاہی ہے۔ جب میرے اللہ نے ہمارے سامنے ہر چیز کا اظہار فرمایا تو پھر اللہ نے ہمیں جھنجھوڑنے کی بھی بات کی۔ ہمارے سامنے ہر چیز کا نمونہ موجود ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اللہ کے حکموں کو پورا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیمات پر لگائیں۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ سکول اور مدرسے کے اندر فرق کیا ہے۔ آپ کے اس دور کے اندر مدرسہ قرآن بھی دیتا ہے، حدیث بھی دیتا ہے، دینی تعلیم بھی دیتا ہے، دینی تربیت بھی دیتا ہے، بندے کو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہن سہن گھر بار تمام زندگی دیتا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات ہیں تو ہم سب مانتے ہیں کہ وہ مدرسے کے اندر ہیں. مدرسہ تو اب سکول کی تعلیم بھی دے رہا ہے. جن بچوں کو آپ 8 گھنٹے کے لیے سکول میں بھیجتے ہو اسی بچے کو مدرسہ 2 گھنٹے کے اندر سکول کی تعلیم دیتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی کوئی منفی نہیں ہے. 2016 2019 آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, ملتان بورڈ اور فیصل آباد بورڈ کو ٹاپ کرنے والے مدرسے کے طالب علم ہیں. ابھی 2019 کی تصویریں میرے پاس موجود ہیں. چیف آرمی اسٹاف نے ان بچوں کو ملتان بورڈ کے اندر مدرسے میں جا کر ان کو اعزاز دیا. اگر آپ اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی پر لگانا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو مدرسے کا رخ کروائیں. دنیا بھی سمجھ جائیں گی, آخرت بھی سمجھ جائیں گی. سکون کی تعلیم کا سوائے کاروبار کے کوئی تعلق نہیں ہے. بچہ انجینئر بنتا ہے جب تک تنخواہ نہ ملے کام نہیں کرتا. بچہ پروفیسر بنتا ہے جب تک تنخواہ نہ ملے کام نہیں کرتا. بچہ ڈاکٹر بنتا ہے پیسہ نہ ملے کام نہیں کرتا. جس سے یہ بات حاصل کرنے کے لیے, اپنی مزدوری حاصل کرنے کے لیے 15-20 سال محنت کرتا رہا. اگر اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی فکر ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یہ سکول کی تعلیم کے بارے میں نہیں ہے. سکول کے اندر چاہے ایک دیوار کی بجائے 10 دیواروں پر لگا دو, یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکول کی تعلیم کے بارے میں نہیں ہے. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی تربیت کے اوپر بھی ہمیں زور دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر کے اندر اس طرح گل مل کر رہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا داری والے کام زیادہ کرنے لگ گئے, لیکن جب نماز کی اذان ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح چھوڑ کر چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں. ہمارا گھروں کے اندر کیا عالم ہے, گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں ذہن کے اندر تکبر ہے, خمار ہے, ذہن کے اندر ایک مان ہے کیا کہ میں پیسہ کما کے آیا ہوں, میں محنت کر کے آیا ہوں, میں سارا دن مزدوری کر کے آیا ہوں, میں جو آرڈر دوں گا وہ ماننا چاہیے, جو میں آرڈر دوں اس کو تسلیم کرنا چاہیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے. اگر گھروں کے اندر سکون چاہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات گھروں میں بھی لائیں, بچوں میں بھی لائیں, اپنے مستقبل میں لائیں, اپنے کاروبار میں لائیں. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان صرف اس لیے پریشان ہے کہ اس نے ابھی نبی کا دامن چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میرا 6 ماہ کی مسافت پر کافروں کے اوپر روک رکھا. آج کا کافر ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارے منہ پہ ہماری بےزتی کر دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں اپنے نبی کی محبت نہیں ہے. اگر ہمارے دل میں اپنے نبی کی محبت ہو تو اس محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنے نبی والا روح ہمیں بھی عطا فرمائے. کسی بدبخت کی جرت نہ ہو ہمارے سامنے بات کرے, ہم بےزتی بھی کرواتے ہیں, پریشان بھی ہوتے ہیں, مشقت بھی اٹھاتے ہیں, تکلیفیں برداشت کرتے ہیں, لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں پکڑتے. فکر کریں, اپنے دل کے اوپر نگاہ ڈالیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.